اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر ناصر ومعین۔ ناظرین محترم، سامعین کرام، سجدہ علی جو ادا کر رہا ہے، خدا کی عبادت خدا کر رہا ہے۔ دیکھیں، آپ نے ان کا یہ کلام ملاحظہ کیا ہے۔ وہ اس میں اشعار پیش کر رہے تھے اور اس میں کہہ رہے تھے کہ ایک خدا دوسرے خدا کو کیا کر رہا ہے؟ سجدہ کر رہا ہے۔ یعنی کامران بی اے کے نزدیک دو خدا ہیں، ایک نہیں ہے، ایک خدا سے زیادہ ہیں خدا۔ اگر وہ فقط علی علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں تو دو خدا ہو جائیں گے، اگر وہ 14 کو خدا مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ 14 خدا وہ ہو گئے اور ایک خدا اللہ ہو گیا ان کے نزدیک۔ دیکھیں قرآن مجید اس کے متعلق کیا کہتا ہے۔ وہاں پر جو مشرکین تھے وہ ایک اللہ کے علاوہ اور بھی تسلیم کرتے تھے، یعنی ایک الہ کے علاوہ، ایک خدا کے علاوہ دوسرے الہ مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کو دلیل دی ہے۔ یہ دلیل ان مشرکین کے لیے بھی ہے اور خود کامران بی اے کے لیے بھی یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر یہ دلیل دے رہا ہے کہ خدا کیا ہے؟ ایک ہے، اللہ ایک ہے، الہ ایک ہے، معبود ایک ہے، خالق ایک ہے، رازق ایک ہے۔ تو یہ ان مشرکین کے لیے بھی ہے اور یہی دلیل کامران بی اے اور کامران بی اے کے جو فالوور ہیں، یہ دلیل ان کے لیے بھی بن سکتی ہے اگر وہ اللہ کو مانتے ہیں۔ تو اس دلیل پہ کیا کریں گے؟ عمل کریں گے اگر ان کو توفیق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا معبود ہوتے تو یہ نظام کیا ہو جاتا؟ درہم برہم ہو جاتا۔ اللہ دلیل کے طور پر یہ پیش کر رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ الہ مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ خالق اور رازق مانتے ہیں، ان کے لیے خدا خود دلیل دے رہا ہے قرآن مجید کے اندر۔ جب خدا ایک چیز کو دلیل قرار دے رہا ہے کہ اگر اس کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتے، کوئی اللہ ہوتا، کوئی رازق ہوتے، کوئی خالق ہوتے، اس طرح کے کوئی رازق ہوتا، کوئی خالق ہوتا، تو یہ کائنات باقی نہ رہتی۔ اللہ دلیل دے رہا ہے کہ کائنات کا باقی رہنا، کائنات کا اپنی بقا کے اوپر رہنا، یہ دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اب دیکھیں، آپ کے سامنے قرآن مجید ہے، قرآن کی مخالفت کر رہا ہے کامران بی اے۔ آپ لوگوں کی مرضی ہے وہ قرآن کے مطابق چلیں یا قرآن کی مخالفت کریں۔ یہ ہمارے علماء کا فیصلہ بہت اچھا ہے۔ کیوں اچھا ہے یہ فیصلہ ان کا؟ دیکھیں، اگر کامران بی اے شیعہ بن کر شیعوں کے اندر رہنا چاہتا ہے تو وہ شیعہ بن کر رہے، مشرک بن کے نہ رہے۔ ہمارے علماء نے کیوں یہ ڈیسیژن لیا ہے، کیوں یہ فیصلہ لیا ہے اس طرح کا؟ انہوں نے اس لیے یہ فیصلہ لیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، دوسرے جو مسالک کے ساتھ ہم زندگی بسر کر رہے ہیں ان کو پتہ چلے کہ ہمارے اندر یہ جو لوگ ہیں یہ شیعہ نہیں ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ شرک کر رہے ہیں۔ ایک بہت ہی اچھا فیصلہ ہے ان لوگوں کا۔ یعنی اگر آپ نے اس طرح کے کام کرنے ہیں تو شیعہ نہ رہیں نا۔ یہ ہر مسلک کو یہ آزادی ہوتی ہے۔ اہل سنت برادران کے اندر کوئی اس طرح کا بندہ پایا جاتا ہے جو شرک کرتا ہے تو اہل سنت علماء کو اس کا اختیار ہوتا ہے، وہ اس بندے کو کہیں کہ آپ اہل سنت نہیں ہیں، آپ اگر اس طرح کے کام کرتے ہیں تو ہم سے خارج ہیں۔ تو یہی فیصلہ کیا کیا ہے انہوں نے؟ ہمارے علماء نے کیا ہے۔ اگر آپ نے اس طرح کا شرک کرنا ہے تو مذہب شیعہ کے اندر شرک کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ جائیں باہر جا کے کریں، شرک کریں، اپنے آپ کو شیعہ نہ کہلوائیں، ہاں اپنے آپ کو نصیری کہلوائیں، غالی کہلوائیں، اور جو کچھ آپ نے کہلوانا ہے کہلوائیں۔ تو اب آئیں کہ یہ جو انہوں نے گناہ کیا ہے، شرک کیا ہے، یہ شرک قابل معافی ہے یا معافی نہیں ہے؟ آئیے قرآن مجید کے اندر دیکھتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 48 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو بندہ شرک کرے گا میں اس کے شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ شرک کے علاوہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے اللہ چاہے تو اس کو معاف کر سکتا ہے۔ یعنی شرک وہ گناہ ہے جو قابل معافی نہیں ہے۔ آپ سمجھیں اس بات کو، کس قدر ایک بندہ منبر پہ کھڑے ہو کر شرک کرتا ہے۔ آپ اس کا یہ آپ نے کلپ دیکھا ہے نا، جو آپ نے پہلے میں نے آپ کو دکھا چکا ہوں۔ اب آئیں کہ اس پابندی کے بعد اس نے کلپ بنایا ہے۔
یعنی ایک چھوٹی سی پابندی لگنے کے بعد وہ جو علی کو رازق اور علی کو خالق اور علی کو دوسرا خدا مانتا تھا، ایک پابندی کے اوپر اس کا ایمان بالکل ختم ہو گیا۔ وہ علی کو رازق کہنا، علی کو خالق کہنا۔ آئیے پھر دیکھیں دوسرے کلپ میں یہ کیا کہہ رہا ہے۔ جس پروردگار نے محمد کو اپنی پہچان کے لیے کائنات میں بھیجا، وہ اللہ ہی رازق ہے، وہی مالک ہے۔ دیکھیں آپ نے یہ دوسرا کلپ دیکھا ہے، یہ کلپ ان کی پابندی کے بعد کا ہے۔ آپ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور اس بندے کا ایمان چیک کر سکتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی پابندی کے بعد وہ بندہ جو علی کو رازق، خالق اور خدا کہہ رہا تھا، اب صحیح پٹڑی پہ آ گیا ہے۔ کیوں آیا ہے؟ یعنی اس کا یہ جو سسٹم تھا، یہ جو ڈرامے بازی تھی اس کی، یہ کس لیے تھی؟ یہ پیسے کے لیے تھی، یعنی لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے تھی۔ کل علی اس کے لیے خالق تھا، علی رازق تھا، علی خدا تھا۔ آج اگر پنجاب حکومت نے اس کے اوپر پابندی لگائی ہے تو کیا ہو گیا ہے؟ خالق اللہ ہو گیا ہے، رازق اللہ ہو گیا ہے۔ یعنی کیوں تھا؟ آپ اس سے سمجھیں، اس بات پہ غور کریں، تدبر کریں، فکر کریں کہ یہ لوگ، ان کو مذہب سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ان لوگوں کو مذہب نہیں چاہیے، اسلام نہیں چاہیے، ان لوگوں کو پیسہ چاہیے۔ اگر آپ پیسہ دیں، جو کچھ کہلوانا ہے آپ کہلوا سکتے ہیں۔ آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اس کا جو پہلا کلپ ہے جس میں علی علیہ السلام کو خدا کہہ رہا ہے، پھر دوسرا کلپ ایک چھوٹی سی چینجنگ کے بعد کس قدر چینج ہو گیا ہے وہ۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ لوگ تاجر ہیں، تاجر، ان کو عزاداری سے کوئی غرض نہیں ہے۔ قوم کا کیا ہوتا ہے، کیا ہونا ہے، قوم کی تقدیر کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے۔ جس کو وہ خدا کہہ رہا تھا، آج اس کو بھول گیا ہے، اسی علی کو بھول گیا ہے، ختم، سب کچھ چلا گیا ہے۔ کل جس علی سے رزق مانگ رہا تھا وہ بھول گیا، سب کچھ چلا گیا۔ اب دیکھا کہ اگر اس طرح سے نہیں کہتا تو کیا ہے؟ سخت سے سخت سزا ملے گی مجھے۔ فوراً کیا ہو گیا؟ چینج ہو گیا، کیونکہ وہاں سے مجالس ختم ہو گئیں۔ یہ ان کا طریقہ کار ہے، آپ سمجھیں اس کو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تحقیق کرنے اور تحقیق کے اوپر عمل کرنے اور آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔